وادی کیلاش کی لڑکیوں کی انوکھی شادی، جہاں لڑکے کو لڑکی بگا کر شادی کرنا پڑتی ہے۔ چترال سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے مذہب میں بھی خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اسی طرح اس کا مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں۔ میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے۔ آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو اس دنیا سے خوشی خوشی روانہ کیا جائے۔ چنانچہ شراب، جشن میں کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ ہوتی ہے۔ مرنے والے کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ، سگریٹ رکھ دیا جاتا ہے۔ پرانے وقت میں وہ مردہ کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ آتے تھے۔ آج کل اسے دفنانے کا رواج کیلاش میں ہونے والی فوتگیاں تقریباً خاندان کو اوسطاً 18 لاکھ میں پڑ جاتی ہیں اور اب دفنانے کا رواج بھی عام ہو چکا ہے، جبکہ یہ کم سے کم 7 لاکھ اور سے زیادہ کا جشن میں پیسہ خرچ کرتے تھے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جانا ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ یوں رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے جو کہ لڑکے کو ایک بیل اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتا ہے۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین طوائف کے تبادلوں کا سلسلہ کافی دن تک چلتا رہتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ پہلا بچہ پیدا ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے، بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت ہوتی لڑکی والوں کے ہے مگر اخراجات سارے لڑکے والوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لڑکے والوں کو لڑکی کے ہر رشتہ دار کو 2000 روپے فی کسبی دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہو تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا، یہاں تک کہ اگر مسلسل صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہی ہوتی رہی تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تبھی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہوگا۔ اگر کیلاش لڑکے یا لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت صرف یہی ہے کہ کیلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کیلاش لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ یورپین NGO بھی پریشان ہیں جو اس علاقے میں کام کر رہی ہیں۔ چنانچہ NGO کی جانب سے ہر کیلاش فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے، جس کے عوض فقط یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر کیلاش مذہب سے بیزار ہوں تو عیسائی بن جائیں لیکن مسلمان بننے سے گریز کریں۔ ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ رہتا تو کافرستان میں ہی ہے لیکن اسے پیدائش کے ساتھ بھی کوئی یورپین گود لے لیتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر ماہ رقم بھیجتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اسے سمجھنا مشکل نہیں۔